بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی زبان میں سوائے امر و نہیں کے اور ایک جو فعل ماضی کی ایک قسم آگے انشاءاللہ آ رہی ہے، اس کے سوا باقی جتنی بھی افعال ہیں تمام افعال کے، اب امر و نہیں کے سوا تمام کے 6 صیغے ہوا کرتے ہیں، اور جو ہے سبھی کے آخر میں کچھ جو ہے علامات آتی ہیں، جو علامات ابھی ہم آپ کے سامنے میں گزارش کروں گا، وہ علامات درج ذیل ہیں۔ ہمارے پاس 6 صیغے ہیں، چونکہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ اب ضمیریں کون کون سی؟ پہلے صیغے میں کوئی ضمیر استعمال نہیں ہوتی، دوسرے میں نون دال، تیسرے میں یا، پھر یا دال، میم اور یا میم، یہ ضمیریں جو ہے فعل کے آخر میں لگائی جاتی، چاہے کوئی بھی فعل ہو۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان افعال کی گردان سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل ماضی مطلق کی گردان کو دیکھتے ہیں۔ تو ماضی مطلق بنانے کا ہمیں پتہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون ہٹا دیا جاتا ہے، تو اب نون ہٹایا تو بنا رفت، رفتند، رفتی، رفتیت، رفتم، رفتے۔ اگر آپ ذرا اس بات پر غور کریں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو ضمیریں ابھی پڑھی ہیں وہ رفت کے آخر میں لگائی ہیں، تو ہمارے پاس یہ فعل کا جو ہے ہمارے پاس ایک گردان بن گئی۔ فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب جو ہے وہ فعل ماضی مطلق کے آخر میں ہاں است لگانے سے بنتی ہے، تو وہ 6 سے کہ یوں بن گئے: رفتہ است، رفتہ اند، رفتہ ای، رفتہ ایب، رفتہ ام، رفتہ ایم۔ تو یہ ہمارے پاس 6 صیغے فعل ماضی قریب کے آ گئے۔ فعل ماضی بعید، گفتن مصدر سے فعل ماضی بعید ہے، تو ہا بود لگانے سے بنتی ہے فعل ماضی مطلق کے آخر میں: گفتہ بود، گفتہ بودن، گفتہ بودی، گفتہ بودیت، گفتہ بودم، گفتہ بودے۔ بہت آسان ہے، گفتن کے آخر سے نون ہٹایا، گفت فعل ماضی مطلق بن گیا۔ اس کے آخر میں ہا است لگائیں گے تو است کی جو گردان ابھی ہم نے چلائی تھی تو وہ ماضی قریب بن جائے گی۔ ہا بود لگا کر بود کی گردان چلا دی تو ہمارے پاس ماضی بعید بن گیا، یعنی گزرا ہوا دور کا زمانہ جو ہے وہ ہمارے پاس گردان بن گئی۔ فعل ماضی شرطیہ تمنائی، اب اس کے 3 صیغے جو ہیں اپنے ہوتے اور 3 صیغے جو ہیں یہ ماضی استمراری کے لیے ہوتی ہے۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ ہیں گفتے وہ کہتا، گفتندے کاش وہ کہتے، میں گفتی تو کہتا، میں گفتید تم کہتے، گفت میں کہتا اور میں گفتے ہم کہتے۔ اب جن کے ساتھ میں لگا ہوا ہے یہ 3 صیغے جو ہیں ہمارے پاس وہ ماضی استمراری کے ہیں، اور باقی کے 3 صیغے جن میں یائے مجہولہ لگی ہوئی ہے وہ 3 صیغے ہمارے پاس تمنائی کے اوریجنل ہے، تو یہ 3 اس کے لے کر ہمارے پاس 6 صیغے فعل ماضی شرطیہ یہ تمنائی کے بنا جاتے ہیں۔ فعل ماضی شکیہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ فعل ماضی مطلق کے آخر میں ہا باشد لگانے سے بنتی ہے، جیسے دیدہ باشد، دیدہ باشند، دیدہ باشی، دیدہ باشید، دیدہ باشم، دیدہ باشیم، یہ ہمارے پاس بن گئی۔ فعل ماضی استمراری، فعل ماضی استمراری جو ہے فعل ماضی مطلق کے شروع میں می لگانے سے بنتی ہے، جیسے می نوشت، می نوشتند، می نوشتی، می نوشتید، می نوشتم، می نوشتے۔ اور فعل مضارع کے یہ ماضی کی 6 اقسام ہماری مکمل ہو گئی، تو یہ 6 اقسام جو ہیں ہمارے پاس ماضی کے اور ان کے بنانے کا طریقہ ہم نے تقریباً دیکھ لیا، جس کو ہم علیحدہ سے انشاءاللہ ایک اسائنمنٹ میں ڈسکس بھی کریں گے۔ بہرحال ہم نے یہاں پر ان کی گردانیں سیکھ لی ہیں، تو فعل چلتے ہیں اگلے فعل کی طرف جو فعل مضارع ہے اس کی گردان کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو فعل مضارع کے بنانے کا تو ہم پاس خاص قاعدہ نہیں ہوتا، لیکن ضمیریں وہی ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، جیسے خواہستن مصدر سے خواہت، خواہند، خواہی، خواہید، خواہم، خواہم۔ میں چاہتا ہوں، تم چاہتے ہو، وہ چاہتا ہے، اگر آپ یعنی صیغے کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے جو ہم نے دیگر گردانوں کے اندر دیکھا ہے۔ فعل حال ہے رفتن سے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے شروع میں می لگانے سے یا ہمی لگانے سے بنتا ہے، تو می سے ہم بناتے ہیں۔ رفتن سے رود مضارع بنا، اس سے می رود، می روند، می روی، می روید، می روم، می روم، اس کو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب می رود وہ جاتا ہے، وہ جاتے ہیں، می روند ہو گئے، می روی تو جاتا ہے، می روید تم جاتے ہو، می روم میں جاتا ہوں، می رویم
ہم جاتے، تو یہ ہمارے پاس بن گیا. اس کو می کو میں پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہمی کو ہمیں پڑھ سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فارسی میں دونوں قسم کے جو ہے می اور میں دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے. فعل مستقبل آ گیا جی. فعل مستقبل جو ہے ماضی مطلق کے شروع میں خواہد لگانے سے بنتا ہے، اور اس کی گردان جو ہے ہم نے تقریباً تھوڑی سی ڈسکس کی تھی پچھلی اسائنمنٹ میں. بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواہد رفت، خواہند رفت، خواہی رفت، خواہید رفت، خواہم رفت اور خواہیم رفت جو ہے وہ جائے گا، تو وہ جائیں گے وغیرہ وغیرہ آگے ترجمہ آپ کر لیں. فعل امر، فعل امر کے ہمارے پاس چونکہ فعل امر جو ہے وہ سامنے والے اور حاضر کو ہوتا ہے، تو اس میں دو ہی صیغے ہوں گے. حاضر میں یا تو شخص واحد ہوگا یا پھر جو ہمارا مخاطب وہ جمع ہوں گے. تو اب ہم نے گفتن سے گویت مضارع تھا اور اس کے آخر سے دال ہٹا دی گیا تو گو بن گیا، جب کہ یا بچ کے تو یا حرف علت ہے وہ گر جاتا ہے، تو باقی گو رہ جاتا ہے. گو تو کہہ اور گوید تم سب کہو. اس کے دو ہی صیغے ہوا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ صیغے نہیں ہوتے. جس طرح کہ ہم نے ابتدا میں اس بات کو ڈسکس کیا کہ یہ فعل امر اور نہی کے علاوہ باقی سب کے 6 صیغے ہوتے ہیں. ان کے 6 صیغے نہیں ہوتے بلکہ دو صیغے ہوتے ہیں. اسی طرح نہیں کے بھی ہمارے پاس 2 صیغے ہوتی ہیں، اور فعل امر کے شروع میں میم یا نون لگانے سے بنتا ہے، تو اسی سے ہم بناتے ہیں. گفتن سے گو ہمارے پاس فعل امر تھا، مگو واحد کا صیغہ آ گیا اور مگوید جمع کا صیغہ ہمارے پاس آ گیا. تو مت کہے اور تم مت کہو یا بولو. تو یہ بہت آسان ہے. تقریباً ساری گردانیں ہم نے اس اسائنمنٹ میں ڈسکس کر لی ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہو.